اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اب یہاں سے جو ہے کفار و مشرکین کی باتیں ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا، یہ قرآن پاک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، الا افک افتراہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے جو ہے قرآن پاک کو ایک من گھڑت کہانی کی کتاب بنا لیا ہے اپنے طرف سے، اور وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کے ساتھ جو ہے اور دوسرے لوگ بھی ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کی جو یہودی تھے، یعنی پہلے کے جو نبی تھے، ان کے واقعات جو ہے یہودیوں سے سن کے جو ہے اب قرآن پاک کے اندر لکھوا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہاں ان کا مقصد تھا۔ آگے فرمائے کہ فقد جاءوا ظلما وزورا، تو یہ بات کہہ کر یہ لوگ جو ہے بہت جو ہے ظلم اور سمجھیے کہ کھلے جھوٹ کے اوپر یہ لوگ اتر آئے ہیں، یعنی جب یہ بات جو بول رہے ہیں یہ قرآن جو ہے کچھ بھی نہیں ہے الا یہ کہ جو ہے ایک من گھڑت کہانی ہے، ان کو گڑھ لیا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے کہانیاں جو ہے لا کے یہودی سے سن کے جو اس میں لکھوا لیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم و زورا، زورا کے معنی آتے ہیں جھوٹ، کھلی جو ہے کھلے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں سمجھیے۔ آگے فرمائے کہ وقالو، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، کہ یہ کہانی جو ہے پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، اکتتبھا، جن کو اس کہانی کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر کسی سے لکھوا لیا ہے، اور فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، اور اسی قرآن پاک کو جو ہے صبح شام لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ انزلہ الذی، یہ جو قرآن جو ہے یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود نازل کیا ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یاد رکھو کہ یعلم السر، اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی باتوں کو، فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہے، زمین اور آسمان میں جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جان رہے ہیں۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی غفور الرحیم اور بہت بخشنے والے ہیں۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کچھ اعتراض، یعنی کچھ اشکال کر رہے ہیں کہ وقالو، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مالی ھذا الرسول، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے، یأکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازار میں بھی گھومتا ہے۔ اب دیکھیے جب یہاں بات نہیں بنی تو اب جو دوسرا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار میں بھی گھومتا ہے۔ لولا انزل الیہ، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انزل الیہ، ان کے پاس ملکن، کوئی فرشتہ بھیج دیتا، فیکون معہ نذیرا، تو ان کے ساتھ رہ کے لوگوں کو ڈراتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی کسی فرشتہ کو بھیج دیتا تاکہ ہم مان لیتے کہ ہاں ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، یہ واقعی میں نبی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ سمجھیے کہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ او یلقا الیہ کنز، یا ان کے پاس کوئی خزانہ جو ہے ان کے پاس کیوں نہیں آتا، یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، او تکون لہ جنت، یا کوئی ان کے پاس جو ہے ایک باغات ہوتے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی، جو باغ وہ ہوتے، جنت یاکل منہا، جو اس میں سے جو ہے کیا کرتے، کھاتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ نبی ہیں تو ان کے لیے الگ سے کوئی خزانہ آنا چاہیے تھا جنت سے، یا ان کے پاس کوئی ایک باغ ہوتا، کھیت ہوتا، جس کے اندر پورے ہر چیز کے جو ہے
پھل فروٹ ہوتے، کھانے کی چیزیں ہوتی، ان کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وقال الظالمون، اور یہ کافی لوگ ظالم لوگ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ان تتبعون، تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، یہ تو ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ دیکھیں فوراً جو ہے الزام لگا دیا، جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگ جو فوراً جو الزام لگاتا ہے گالی دے کے نکل دیتا ہے، وہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں۔ جب یہاں پہ دیکھا کہ جو ہے اب بات نہیں بن رہی ہے، اب ہم ذلیل ہو رہے ہیں، تو فوراً کیا کہا کہ تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہو، الا مگر یہ کہ رجلا مسحورا، ایسا لگتا ہے کہ اس شخص پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، جو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کیف، کیسے، ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی باتیں آپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو فضلوا، تو یاد رکھیے کہ فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے، یہ لوگ بھٹک چکے ہیں، یہ لوگ دوبارہ کبھی بھی جو ہے سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے مقدر میں جو ہے ہدایت نہ لکھی ہو تو اس طرح کی باتیں کرے گا ہی، اب آخر میں جو یہی کہے گا کہ جو ہے فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، گالی دے کے نکل دے گا۔ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی فلاں شخص کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یہ انسان بہت بڑی نمازی بن گیا، بہت ترقی کر رہا ہے، تو پیچھے میں اس کو جو برا بھلا کہتا ہے، ارے یہ تو ایسے پیسہ آ رہا، حرام کا مال کا پیسہ کھا رہا، یہ وہ 10 طرح کی باتیں بول کے جو ہے نکل دیتا ہے۔ تو وہیں یہاں پر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی باتیں لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دلاسا دے رہے ہیں کہ فضلوا، تو آپ گھبرائیے نہیں، یہ لوگ ہمیشہ کے جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں، اور فلا یستطیعون سبیلا، کبھی بھی دوبارہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اب جو اوپر جو یہ لوگ جو کہے تھے کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، ان کے پاس جو ہے کوئی باغ کیوں نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا کہ جو ہے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تبارک الذی، وہ ذات بہت ہی عالی شان پاک ہے، بابرکت ہے، کہ انشاء، اگر وہ چاہتے، جعل لک خیرا من ذالک، ان کے لیے اللہ تعالی اس سے بہتر جو ہے جنت عطا کرتا۔ کس سے؟ اس دنیا کی جو ہے اس سے بہتر جنت عطا کرتا۔ کیسا ہوتا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اس دنیا کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بہت عالی شان گھر ہوتا، اور اس گھر کے نیچے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے نیچے سے جو ہے نہریں جاری ہوتی۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا دنیا کے اندر، لیکن دنیا کے اندر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ یہاں پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں نا، یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں سمجھیے کہ دو یا تین سوال ہی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ہم نے جو تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا تم نے کیا کیا، جو نماز ادا کیے کہ نہیں کیے۔ دوسرا یہ کہ جو ہم نے تمہارے یعنی تم جو شادی کی تو تم نے اپنی بیوی کا کیا حق ادا کیا۔ بس یہ دو تین سوال ہوں گے، ایک اللہ کے بارے میں سوال ہوں گے، ایک بندوں کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے جو ہے فلاں شخص کے نام پہ جو ہے کھانا کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا، فلاں شخص جو انتقال ہوا تھا اس کے نام پہ قرآن خوانی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے، جو سوال ہے، جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا عبادت کرنے کے لیے، تم نے عبادت کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بس اس کا سوال کا جواب دے دو، بس اتنا ہی سوال ہوگا۔ اور وہ عبادت سب سے پہلا یہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسرا جو حقوق العباد میں ہے وہ ہے بندوں کا حق، کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بس دو ہی سوال۔ آگے فرمائیں کہ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے عالی شان محل ان کو عطا کرتا، اور زیادہ محل ان کو دیتا، اس سے اچھا گھر ان کو عطا کرتا۔ بل کذبوا، تو بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو لوگ مانتے نہیں ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ کذبوا بالساعۃ، یہ لوگ جو ہے قیامت کی گھڑی کو جھٹلا رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، تو یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی قیامت کی گھڑی کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
جی جو لوگ بھی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں یا کافر لوگ ہیں وہ بھی، دونوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن کذب بالساعۃ، جو شخص بھی قیامت کا انکار کرے گا کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، تو سعیرہ، ہم نے ان کے لیے بہت ہی دردناک اور بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔